گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے، اور اس بات کا علم آپ کو ہے کہ اس وقت مشترکہ قربانی کا اعلان آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور وقت کم رہ گیا ہے، ایام کم رہ گئے ہیں۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے ضرور واٹس اپ کریں، آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، اور یہ کہاں ہوتا ہے اور کس انداز میں ہوتا ہے، ساری تفصیلات آپ کو وہیں ملیں گی۔ واٹس اپ کریں اور ضرور اس سلسلے میں سوچیں، اس لیے کہ جو بھی جہاں بھی یہ گوشت یا امداد ہوتی ہے وہ بڑے ضرورت مند اور پہاڑی علاقے مانے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں جو موضوع آپ لوگوں کے سامنے اس وقت لے کر کے حاضر ہوں وہ پوری دنیا کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے، پوری دنیا کے لیے ہے ہی، لیکن بھارت میں اس قدر سنجیدہ حساس معاملہ ہے کہ آپ کس پر اعتبار کریں گے کس پر نہیں، آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں چلتا، اس لیے کہ جھوٹ پوری دلیری کے ساتھ اور پرانی خبروں کو پرانی ویڈیوز کے ایڈیشن کے ساتھ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا سچ اور نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر اینکر بول رہا ہوتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا میں شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیرس کی مارکیٹ ریسرچ اور کنسلٹنگ فرم گروپ کی طرف سے یہ رپورٹ آئی، جس کو دی وائر نے شائع کیا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، فرانس میں 8,800 لوگوں پر کی گئی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستانیوں میں فرضی خبروں اور غلط معمولات کے تئیں حساسیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق پیرس کی مارکیٹ ریسرچ اور کنسلٹنگ فرم اس گروپ کے ایک مطالعے پر مبنی رپورٹ گزشتہ ماہ شائع ہوئی تھی، جس میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی تھی کہ لوگوں میں اصلی خبروں کو فرضی خبروں سے الگ کرنے کی صلاحیت کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ مطالعے میں 8,800 شرکاء کو کچھ اصلی اور جعلی سرخیاں دکھائی گئی۔ اصلی سرخیاں معتبر خبر رساں اداروں سے تھی، جبکہ جعلی سرخیاں حقائق کی جانچ کرنے والی سائٹوں سے تھی۔ ہیڈ لائن کو عام سوشل میڈیا پوسٹ کی طرح بنایا گیا تھا، جس میں ماخذ، لائک اور کوئی تبصرہ نہیں تھا۔ اس لیے کیا گیا تاکہ شرکاء سرخی کی بنیاد پر خبر کی صداقت کا اندازہ لگا سکیں۔ رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہندوستانیوں میں اصلی اور جعلی معلومات میں فرق کرنے کی سب سے کمزور صلاحیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی آتی ہے وہ دوسروں کو شیئر کر دیا جاتا ہے، اس پر رتی برابر بھی تحقیق نہیں کی جاتی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانیوں میں فطری طور پر خبر کو سچ ماننے کا رجحان زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے شرکاء سب سے زیادہ ذہین تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ڈیجیٹل لینڈ اسکیپ کے فروغ کی وجہ سے غلط معلومات کے پیمانے اور پیچیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ صارف کی مصروفیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے بنائے گئے الگورتھم نادانستہ طور پر سنسنی خیز یا تفرقہ خیز مواد کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اگر ان کا ڈیزائن یعنی خبر کے وائرل ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانیوں میں سرخیوں پر یقین کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مثبت جذبات کو جنم دیتے ہیں، لیکن وہ منفی جذبات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کم کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ سازی پر اس کے جذباتی اثرات کی وجہ سے ہندوستان میں لوگ جذباتی طور پر مشتعل اور غلط معلومات کے تئیں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کرائم بڑھ جاتے ہیں، کسی کے بھی خلاف کچھ بھی آ گیا تو تحقیق کیے بنا تلوار لے کر کے بازار میں آ جاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب ہندوستانیوں کو حقیقی خبر دی جاتی ہے تو اسے سچ تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلط معلومات کی وجہ سے درپیش چیلنجز کے باوجود ہندوستان میں لوگوں میں سچائی کو پہچاننے کی مضبوط بنیادی صلاحیت بھی ہے، لیکن استعمال نہیں ہو رہا۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانیوں میں حقیقی خبروں کی شناخت کی درستگی دوسرے ممالک کے برابر ہے۔ ایپوسس انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ وویک گپتا نے کہا کہ مثبت خبروں پر عام طور پر منفی خبروں کے مقابلے میں کم سوال اٹھائے جاتے ہیں۔
ایک اچھی لیکن جھوٹی سرخی جیسے کہ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان سب سے اوپر پر یقین کرنے اور بڑے پیمانے پر شیئر کیے جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بھلے ہی یہ سچ نہ ہو، لیکن ہندوستان کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کو بڑے پیمانے پر شیئر کی جائے گی، جبکہ حقیقت میں اس خبر کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تمام مقامی اسٹریٹ وینڈرز پر پابندی لگانے کے لیے حکومت کی نئی پالیسی جیسے منفی طور پر بنائے گئے جھوٹے بیانی کو اب بھی بغیر کسی سوال کے قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر ٹھہر کر سوچنے، ان کا تنقیدی جائزہ لینے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ گپتا نے کہا، منفی خبروں کے معاملے میں برطانیہ سب سے زیادہ سوال اٹھاتا ہے، امریکہ زیادہ تحقیقات کے بغیر منفی خبروں پر یقین کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، پورے عالمی سطح پر کی جانے والی اس تحقیق کے پیش نظر آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں کس طرح سے جھوٹی خبروں کو آپ عوام میں پروس سکتے ہیں اور عوام اس پر یقین بھی کر لیتی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔